الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 18ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 18ویں پارے کے شروع میں سورہ مومنون ہے۔ 18ویں پارے کی ابتدا سورہ مومنون سے ہو رہی ہے۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے، اس میں 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدائی آیتوں میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مومنون رکھ دیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدائی 9 آیتوں میں مومنوں کی 7 ایسی صفتیں بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ وہ 7 صفات یہ ہیں: نمبر 1 سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک۔ نمبر 2 نماز میں خشوع یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ نمبر 3 لغو سے اعراض، ہر ایسے قول اور فعل کو لغو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ نمبر 4 کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 5 وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ نمبر 6 وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں۔ نمبر 7 نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، ارکان و آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ مومنوں کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم نے شکم مادر میں انسانی وجود کے مراحل آج سے کئی سو سال پہلے اس وقت بیان کیے تھے جبکہ عرب و عجم کے حکماء میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں لب کشائی کی جرت نہیں کر پاتا تھا۔ آج کی جدید سائنس اور میڈیکل تحقیقات بھی ان مرحلوں کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انسان کے وجود میں دلائل ایمان بیان کرنے کے بعد 3 قسم کے تکوینی دلائل بیان کیے گئے۔ نمبر 1 7 آسمان اور ان کے اندر جو عجیب مخلوق ہیں ان کی تخلیق۔ نمبر 2 بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف غلہ جات اور پھلوں کا اگانا۔ نمبر 3 چوپاؤں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، اون اور سواری اور بار برداری جیسے منافع کا پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب صورت منتقل ہو جاتی ہے بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات کی طرف۔ اس سلسلے میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے واقعے بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام انبیاء کرام کی دعوت، ایک ہی پروگرام، ایک ہی مقصد تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک ہی زمانے ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کے امتی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہر گروہ اپنے خیال میں مست اور خیالات پر خوش تھا۔ کیسے کہا جائے آج مسلمان بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، قبلہ بھی ایک، لیکن مسلمان ایک نہیں۔ بھانت بھانت کی بولیاں، تکفیر و تفسیق کے فتوے، باہم جدل و نزاع۔ ان اختلافات کے حل کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ ہر فرقہ کتاب و سنت کے سامنے گردن تسلیم خم کر دے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو باہم جدل و جھگڑے میں مصروف ہیں، ان کے دل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل بیدار اور ہدایت کے نور سے منور ہیں۔ ان لوگوں کے اندر 4 نمایاں صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ اللہ کی تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، تیسری صفت وہ ریا سے بچتے ہیں اور ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، چوتھی صفت یہ کہ انہیں احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں یہ قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ان مخلص مومنوں کے مقابلے میں وہ حربا نصیب بھی ہیں جو قرآن اور صحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے استہزاء اور سرکشی کے 3 بڑے اسباب قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے بلکہ قرآن کریم میں غور و تدبر کیے بغیر استہزاء اور انکار کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ محض ضد اور اناد کی بنا پر اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ وہ آپ کو پہچانتے نہ ہوں،
وہ آپ کی صداقت، امانت، حسب و نسب و شخصیت کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تیسرا سبب سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے ہیں؟ یقیناً ان میں سے بعض آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے، لیکن ان کی تکذیب کا اصلی سبب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، بلکہ حقیقی سبب یہ ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں، حق کو اپنی خواہشات کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حق اگر ان کی خواہشات کے تابع ہوتا تو سارے نظام کائنات میں خلل واقع ہو جاتا۔ توحید کے اس بات اور شرک کی تردید کے بعد سورت کا اختتام پہ بتلایا گیا قیامت کے دن انسان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سعداء نیک بخت، ان کا اعمال نامہ بھاری ہوگا، دوسرے اشقیاء بدبخت، ان کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا۔ وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے، کفار دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے، ظاہر ہے کہ ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی، انہیں یاد کرایا جائے گا وہ اہل ایمان کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے تھے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے، یعنی اگر تمہارے پاس کچھ عقل و فہم ہوتا تو تم جان لیتے کہ دنیا حقیر اور قلیل ہے۔ ان سے اس سوال کا مقصد انہیں حسرت میں مبتلا کرنا اور آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقارت کو بیان کرنا ہے۔ اس دن انہیں خود بھی دنیاوی زندگی کی خست اور محدودیت کا احساس ہوگا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے خطبہ دیا، جس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کریں گے تو جنتیوں سے سوال کریں گے اے اہل جنت تم زمین پہ کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جو ملا تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی، میری رحمت، میری رضا، میری جنت کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ پھر دوسریوں سے سوال کیا جائے گا تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ وہ بھی یہی جواب دیں گے جو جنتیوں نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں دنیا میں جو رہنے کا موقع ملا تو تم نے اس میں بہت بری تجارت کی، میری آگ اور ناراضگی کو خرید لیا، اب تم دائمی طور پہ اسی میں پڑے رہو۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے واسطے سے گویا سارے انسانوں کو سکھایا کہ مجھ سے یہ دعا مانگا کرو اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد 18ویں پارے میں سورہ نور ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 64 آیتیں 9 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نور اس لیے کہا جاتا ہے اس میں نور کا لفظ ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ دوسری وجہ یہ کہ اس صورت میں ایسے آداب، فضائل، احکام، قاعدے بیان کیے گئے جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر احکام ایسے ذکر کیے گئے ہیں جو عفت عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نساء سکھاؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہ سورت عورتوں کو سکھانے کی تاکید کی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عفت عصمت، گھریلو معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے جو احکام بیان کیے وہ یہ ہیں۔ پہلا اور دوسرا حکم زنا کی سزا اور زانیوں کے حکم بیان کیے ہیں۔ زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہیں ان کی سزا 100 کوڑے ہیں جو کہ قرآن کریم میں ذکر ہے، اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم ہے جو کہ متواتر حدیثوں میں بیان ہوئی ہے۔ غیر شادی شدہ ہوں ان کی سزا 100 کوڑے ہے، قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اگر شادی شدہ ہوں ان کی سزا رجم ہے جو کہ متواتر حدیثوں میں بیان ہوئی ہے۔ زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ یہ بتایا کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پہ زنا کی تہمت لگائے اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ چوتھا حکم لیان کا ہے جو میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر شوہر بیوی پہ زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں وہ دونوں ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ آگے 5واں حکم واقعہ افک کو بیان کیے گئے ہیں۔ افک کا معنی جھوٹ بہتان۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقوں نے بہتان لگایا۔ یہ بہت بڑا بہتان تھا
یہ بہت بڑی ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پہ لگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیتوں میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے، ان آیتوں میں منافقوں کی مذمت کی ہے، مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنے۔ حرم نبوت کی عفت عصمت کا اعلان کیا گیا ہے۔ تاریخ انسانی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا ہے۔ اسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں فرمایا گیا کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو، مستحب یہ کہ اجازت سے پہلے سلام کیا کرو۔ 7واں حکم ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کو دیا گیا وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں، لونڈیوں اور ان طفیلی مردوں جو عورتوں کی طرف توجہ نہ رکھتے ہوں، اسی طرح ان بچوں کے سامنے جو خواتین کی پردے کی باتوں سے واقف نہ ہو، اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 8واں حکم یہ دیا کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہیں ان کا نکاح کرا دو۔ یوں ہی لونڈیوں کو کے نکاح کی بھی ترغیب دی گئی۔ اصل میں اسلام زنا کو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کرتا۔ زنا کا اس وقت تک سد باب نہیں ہو سکتا جب تک کہ نکاح کو آسان نہ کیا جائے۔ اسلام نے نکاح کو آسان کیا، اس کی ترغیب بھی دی۔ 9واں حکم لونڈیوں غلاموں کے بارے میں۔ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانے کا رواج تھا اور اس لوارث اور بے سہارا طبقے پہ بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں انقلابی اصلاحات کی، ان پر ظلم کا دروازہ قطعی طور پہ بند کر دیا گیا۔ دوسرے انسانوں کی طرح ان کے بھی حقوق متعین کیے، انہیں آزاد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بتلایا، مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پہ انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک اہم ہدایت یہ دی جو غلام یا لونڈی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہیں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو۔ اس معاہدے کو اصطلاح میں مکاتبت کہا جاتا ہے۔ 10واں حکم اصل میں زمانہ جہلیت کے ایک قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کے لیے ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے بعض ظلم پیشہ حریص لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھی جنہیں اجرت کے بدلے زنا پہ مجبور کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جیسا چودھری جسے آقا علیہ السلام کی ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کا بے تاج بادشاہ بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، اس نے بھی ایسی لونڈیاں پال رکھی تھی۔ یہاں ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر وہ بخوشی زنا پہ آمادہ ہوں تو پھر جائز ہو، ناجائز حرام تو دونوں صورتوں میں ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے جب وہ لونڈی ہونے کے باوجود اس فعل سے نفرت کرتی ہے تو تم جو آزاد ہو تمہیں تو بطریق اولا اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ یہ 10 احکام آداب بیان کرنے کے بعد عقیدہ، ایمان اور نور حق کا بیان ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ہدایت دیتے ہیں۔ بات کو واضح کرنے کے لیے 3 مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ایک خاص انداز ہے، وہ معنی کی وضاحت کے لیے حصی مثالیں پیش کرتا ہے۔ پہلی مثال اہل یقین و ایمان کے لیے، جبکہ دوسری اور تیسری مثال اہل باطل کے لیے۔ پہلی مثال میں مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اسے چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو صاف شفاف شیشے میں بنی ہوئی کسی قندیل میں، اس قندیل کو کسی تاکچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور اس معین جہت میں ہی رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل ہو۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے بغیر آگ دکھائے ہی چمک اس کی دکھائی دیتی ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے، وہ حصول علم سے پہلے ہی ہدایت پہ عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو یہ نور علی نور کی صورت بن جاتی ہے۔ یحییٰ بن سلام کا قول ہے مومن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلے ہی حق کو پہچان رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل پہلے ہی سے حق کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کی 2 مثالیں بیان کی گئی۔ ان میں سے پہلی مثال ان کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے لیکن جب قریب آتا ہے وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے، وہ اپنے اعمال کو نفع مند سمجھتا ہے لیکن جب موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ دوسری مثال میں ان کے عقیدوں کو سمندر کی تہہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جہاں انسانوں کو اور اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ اہل حق اہل باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد عالم بالا عالم اسفل میں رات اور دن کے ہیر پھیر، بارش برسانے، زمین و آسمان کی تخلیق، پرندوں کی اڑان، مختلف قسم کے چھپایوں کو پیدا کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے جو دلائل ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا۔ دلائل توحید کے بعد منافقوں اور مومنوں
دو گروہوں کا تقابلی تذکرہ ہے۔ منافق ایمان اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آ جائے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو وہ اعراض کر جاتے ہیں، جبکہ مومن ہر حال میں اطاعت پہ آمادہ رہتے ہیں۔ سچے مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ مسلمانوں کو جزیرۃ العرب میں غلبہ حاصل ہوا، مشرق مغرب کے ممالک ان کے زیر نگیں آئے، انہوں نے فارس روم جیسی مضبوط سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ توحید کے دلائل منافقوں اور مومنوں کے تقابل اور وعدہ خلافت کے بعد اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے 3 مزید احکام دیے گئے۔ پہلا حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولہ کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو، کیونکہ ان تینوں اوقات میں عام طور پہ عمومی لباس اتار کر آدمی نیند کا لباس پہن لیا کرتا ہے۔ دوسرا حکم یہ کہ جب وہ بچے بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں اجازت لے کر یا کسی بھی طریقہ سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں، مثال کے طور پہ کھانس کر یا پاؤں کی آہٹ کے ذریعے۔ تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں کہ اگر وہ پردہ کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو ان میں کوئی حرج نہیں۔ گزشتہ 10 احکام کے ساتھ ملا کر یہ کل 13 احکام اور آداب ذکر کیے گئے۔ 14واں ادب یہ بیان کیا گیا جب تم گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو۔ 15واں ادب یہ جب تم کسی اجتماعی مشورہ وغیرہ کے سلسلہ میں مجلس میں بیٹھو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھو۔ 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا ہے یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کے متحد ہے۔ اللہ مخلوق کے حالات اور اعمال کو جانتے ہیں، قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ 18ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آداب کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العزت مظلوم مسلمانوں کی خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نصرت فرمائے، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔